الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ آج کی یہ عظیم محفل قرآن مجید سے منسوب ہے، قرآن مجید کی محفل ہے، جس محفل میں آپ بڑی عظمت کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور بڑی دیر سے قرآن مجید کی تلاوت آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بارہا آپ کے درمیان آتا رہتا ہوں اور آپ کی سماعتوں میں خلل ڈالتا رہتا ہوں۔ یہ دو تین باتیں کہنی ہیں بس۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ بہت سارے مدرسوں کے پروگرام میں شریک ہوئے ہوں گے، وہاں پر تلاوت ایک ملے گی سننے کو اور نعتیں کئی ایک ملے گی سننے کو۔ یہاں کچھ الٹا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اس میں سے زیادہ بہتر کون ہے۔ آپ کا دماغ خود فیصلہ کر لے گا کہ کیا کسی کپڑے کی دکان میں آگے برتن سجا کے رکھے گا، کسی دوا کی دکان میں آگے کپڑا لٹکا کے رکھے گا آدمی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو اس کی دکان میں جو سامان ملتا ہے اس سامان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو میرے یہاں یہ سامان ملتا ہے اور دیکھو یہ سامان کیسا ہے۔ میں معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کیا مدارس ناز کروانے کے لیے ہے؟ جی نہیں، مدارس قرآن پڑھانے کے لیے، بلکہ حفظ کے مدارس کے لیے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ زیادہ تقریر کروانے کے لیے بھی رہیے، آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوائیے اور دکھائیے کہ ہمارے بچے کس کس لہجے میں قرآن مجید پڑھ پاتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے جس انداز میں اور جس لب و لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت سنی ہے، یہ انداز اور یہ لب و لہجہ وہ انداز اور وہ لب و لہجہ ہے کہ آپ گجرات کے کسی بڑے مدرسوں میں جائیں، آپ حیدرآباد کے کسی بڑے مدرسے میں جائیں، آپ انشاءاللہ آپ کو اس لب و لہجے کے بچے وہاں ملیں گے۔ اس لب و لہجے میں اگر آپ کے علاقے میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور قرآن مجید سکھایا جاتا ہے تو آپ لوگوں کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے ادارے کی ہم قدر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کا انداز ہوتا ہے، اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اور بادشاہ کا کلام بادشاہ کے انداز کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو، اور شکر کے معنی ہے کہ قدر کرو۔ لئن شکرتم کا ایک ترجمہ ہوتا ہے قدر تم، اگر تم نے اس کی قدر کی، عزت کی۔ لئن شکرتم، اگر تم اس کی قدر کرو گے، اللہ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ علماء کرام جانتے ہیں لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون بھی تاکید کے لیے ہے، میں ضرور ضرور اضافہ کروں گا۔ ایک عام آدمی جس پر آپ بھروسہ کرتے ہو وہ اگر کہہ دے کہ میں یہ کام کروں گا تو آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تم اگر قدر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس کو بڑھا دیں گے۔ اگلا جملہ بادشاہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا الٹا یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم ناقدری کرو گے تو ہم گھٹا دیں گے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ قدر کرو گے تو اضافہ فرمائیں گے، اور اللہ نے کہا اگر تم نے ناشکری کی
یعنی ناقدری کی تو یہ نہیں کہا کہ ہٹا دیں گے. اللہ نے فرمایا سن لو میں بادشاہ ہوں, ان عذابی لشدید, میرا عذاب انتہائی سخت عذاب ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ میں ناقدری بھی کرتا ہوں اور میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا ہے, تو پہلے یہ سمجھیے کہ عذاب کس کو کہتے ہیں. آسمان سے برستی ہوئی آگ یہی عذاب ہے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے دل کا احساس مٹ جائے یہ بھی عذاب. آپ کا تعلق قرآن سے نہ ہو یہ بھی عذاب. آپ کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ قرآن کے الفاظ کا آپ کی طبیعت پر اثر نہ ہو یہ بھی عذاب. قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھیں ڈھکڈھما ہو جائے یہ بھی عذاب, جس کو بساوت قلبی سے تعبیر کرتے ہیں. لہذا قرآن سے آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن آپ پڑھے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, قرآن آپ پڑھے تو آپ کے بدن میں کپکپاہٹ آئے, قرآن آپ پڑھے آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے, قرآن آپ پڑھے قرآن سے آپ کو لگاؤ ہو جائے, محبت ہو جائے. جیسے کوئی بڑا آدمی بولے تو سب خاموش ہو جاتا ہے, قرآن پڑھے تو ناگا چلا جائے. قرآن سے وہ لگاؤ اور قرآن سے وہ تعلق پیدا کر کے دیکھیے تو وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم ہار ہوئے تاریخ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا تو کوڑی کے دام کے بھی ہم نہیں رہے. میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں, عشق کا دم بھرتے ہیں اور دل سے کہتے ہیں کہ نبی سے عشق ہے, نبی سے پیار ہے. لیکن وہ نبی جن سے ہم نے پیار کیا وہ نبی ہمارے اللہ سے شکایت کر رہا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, رسول نے کہا اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ. شب برات آنے والی ہے, ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو قرآن پڑھوائے ہیں, اور اس میں بھی افسوس کی بات یہ ہے, معاف کیجیے گا میری بات اگر آپ کو تلخ لگے, ہماری قوم کو لگتا ہے کہ ہم چند روپے اگر کسی مدرسے کو دیتے ہیں تو یہ مدرسہ اور مدرسہ کا نظام ہمارا غلام ہے, ہمارے مطابق ہے. ابھی امتحان ہوا ہے, پتہ نہیں اسکول کالج کی کسی چیز کا امتحان ہوا ہے, میرے مدرسے سے ایک مہینہ پہلے بعض بچوں نے چھٹی لے لی کہ امتحان کی تیاری کرنی ہے. حالانکہ مدرسے کا ٹائم 8 سے 1 ہے, تو 1 بجے کے بعد پورا وقت تیاری کرنے کا, لیکن نہیں, ہم کو پورا 24 گھنٹے کا وقت امتحان کی تیاری کے لیے چاہیے, اور مدرسے سے چھٹی لے لیا تاکہ ہم بورڈ کا اور فلاں کا ایگزام دے سکے. میرے بھائیوں, یہ جو مدرسہ شعبان ہے, یہی شعبان کی 15 تاریخ تک تمام مدرسوں میں امتحانات ہوتے ہیں, اور اس امتحان کے زمانے میں حافظ جی کو, قرآن پڑھنے والے کو آپ اس کا مکلف کریں کہ پارا اٹھائیے اور میرے گھر پر آ کر قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. اتنا ظلم مدرسوں کے ساتھ مت کیجیے. اور کس نے کہا کہ آپ کے گھر پر آ کر قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب آپ کے والدین کو ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. معاف کیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اساتذہ کی, علماء کی, حفاظ کی, قرآن پڑھنے والے کی اور دینی تعلیم کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے آپ کو الٹا نقصان ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں, جو آپ کا دماغ کہے وہ کرے, جو آپ کا دل کہے وہ کرے. اس کو مسلمان نہیں کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر داخل ہو تو اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہر چیز علماء سے پوچھو کہ قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے. بیٹا کی شادی اپنی مرضی سے کرو, ساری چیزیں اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, سر سے لے کر کے پیر تک, صبح سے لے کر شام تک, ہمارا بچپن سے لے کر پچپن تک ایک ایک عمل ہمارا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جب ہم دوسرے کو اپنے مطابق بنانے لگتے ہیں میرے بھائی, اس سارا نظام بگڑ جاتا ہے. ایک طوطا تھا, ایک پنجرے میں بند تھا ایک گڑیا کے پاس, اور اس کے بعد کیا ہوا, اچانک اڑ گیا. اڑنے کے بعد ایک دوسری گڑیا کے پاس وہ طوطا پہنچا. اگر اس طوطے کو اس گڑیا نے دیکھا تو کہا کون اس کا مالک نالائق تھا, کبھی اس کا بال نہیں کاٹا, اور اس نے کہا دیا دونوں پر اس کا کاٹ دیا. اس کے بعد کہا کہ کیسا اس کا مالک تھا, اس کا منہ ایسے مڑا ہوا کیسے کھاتا ہوگا, اس کی چونچ کو کاٹا.
उसके बाद कहा इतना इतना बड़ा नाखून है, कभी इसके मालिक ने इसका नाखून नहीं काटा था, उसके नाखून को भी काट दिया। उसके बाद वो तोता हो गया मुंडा, न उड़ पाए, न ठीक से चल पाए, न खा पाए। तो एक सियानी ने उस तोते को देखकर कहा ये तोता की कमी ये है, ये तोता ऐसे शख्स के पास पहुंच गया जिसके पास इस तोते की इज्जत और कदर नहीं थी, तोते के बारे में ये जानकारी है। मैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, मैं उनके यहाँ साहब पढ़ा रहा था। मेरी 3 किताबें छप चुकी है। जब मैंने दरभंगा में काम करने का फैसला किया तो हमारे एक बहुत ही चहीते हैं, बड़े हैं, मानने वाले हैं, उन्होंने कहा 3 बातें कही। नंबर 1 बात उन्होंने ये कही, कहाँ आप आ गए, यहाँ पर इल्म वालों की कदर नहीं है, ये एक जुमला कहा। दूसरा जुमला उन्होंने कहा ये इल्म का कब्रिस्तान है। और तीसरा जुमला कहा कितना अच्छा आप वहां किताब लिख रहे थे, वहीं रहते तो आपके लिए अच्छा था। मैंने इस तीनों का जवाब दिया। मैंने कहा मैं किताब लिख रहा था मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के यहाँ, इससे तो आपको अंदाजा होगा कि थोड़ी बहुत अकल है। लिहाजा हमने फैसला किया तो कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा, उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। नंबर 2 कदर नहीं है। मैंने कहा मुझे कदर की तमन्ना भी नहीं है। और तीसरी बात ये इल्म का कब्रिस्तान है। मेरे भाइयों आपसे ये तीसरी गुजारिश है कि जो ये कहा गया कि इल्म का कब्रिस्तान है, आप अपने अमल से ये साबित कीजिए कि ये इल्म का कब्रिस्तान नहीं बल्कि इल्म का खूबसूरत बागीचा है। और अगर करना चाहें तो कभी गुजरात का नाम लिया जाता है कि गुजरात में कुरान की बेहतरीन तालीम होती है। मैं कसम खाकर के सारे लोगों के सामने कहता हूं, अगर आपने कदर की और मौलाना अशरफ साहब की इज्जत और इनके हौसलों को बुलंद किया, इनके बाजुओं को आपने मजबूत किया, इनके कामों को कदर की निगाहों से देखा, इंशाअल्लाह आपका इलाका भी गुजरात की एक मिसाल बन सकता है। इंशाअल्लाह जहां भी जितने भी बड़े इदारे हैं, सारे बड़े इदारे में जाकर के देख लीजिए, बिहार के उलमा और खासतौर से दरभंगे के उलमा खिदमत करके उन बच्चों को अच्छा बना रहे हैं। लेकिन आप अपने लोगों को कहते हैं हम तेरे को चले में कहते रहिए, आप चलने वाले चलते रहेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, उन लोगों की तरह मत बन जाओ जो मूसा को तकलीफ देते हैं और जिन्होंने मूसा को तकलीफ दिया, ऐसी ऐसी तकलीफ दिया, ऐसा ऐसा इल्जाम लगाया, यहाँ तक के मूसा अलैहिस्सलाम को चूंकि छुप करके गुस्ल वगैरह करते थे तो ऐब लगा दिया कि इनके बदन के अंदर कोई ऐब है। अल्लाह ने कहा ला तकुनु कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु मिम्मा क़ालू, जितने उलूम तुमने लगाए, जितने इल्जामात तुमने लगाए, जितनी बातें तुमने की, फबर्रअहु मिम्मा क़ालू, अल्लाह ने उसको तमाम चीजों से बरी कर दिया जब उसका अमल और उसका किरदार सामने आया। और वकाना इंदल्लाहि वजीहा, आपके नजदीक चाहे वो लालची आदमी हो, आपके नजदीक चाहे वो दुनियादार आदमी हो, आपके नजदीक चाहे वो काबिल सुस्त आदमी हो, लेकिन वकाना इंदल्लाहि वजीहा, अल्लाह के नजदीक उसका जो वक़ार है, उसका मकाम है, वो अल्लाह जानता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इदारों की कदर करें, कुरान मजीद की ताज़ीम करें, कुरान मजीद के लफ्ज़ को सीने में बसाने की कोशिश करें। जंगी पैमाने पर जिस तरह से कोई काम करते हैं, रमजान मुबारक का मुक़द्दस महीना आ रहा है, हर घर में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो तरावी के टाइम पे, नमाज के टाइम पर गलियों में घूमता मिले। आप क्लियर कहिए हमारा हर बच्चा पूरा कुरान मजीद सुनेगा और हम में से हर शख्स कुरान मजीद को और अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप इन जैसे इदारों की कदर करेंगे, इंशाअल्लाह यह इदारा आगे बढ़ेगा, इंशाअल्लाह तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह उसका रिटर्न आपको भी मिलेगा। मैं एक वाकया इससे पहले भी मैंने आपके सामने कहा था, वो सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देवबंद में एक बड़े शायर हैं नवाज देवबंदी, दारुल उलूम देवबंद बहुत बड़ा इदारा है, सड़क के किनारे। अब एक तरफ में यहाँ पर एक गेट है और फिर आगे जाकर के मदरसे का दूसरा गेट है। नवाज देवबंदी का घर इधर है और जाना उधर है। जब वो इधर से गुजरते हैं तो सीधा सड़क से जाकर के अपनी दुकान पर जा सकते हैं, लेकिन नवाज देवबंदी कहते हैं कि मैं जब जाता हूँ अपनी दुकान तो दारुल देवबंद के इस गेट में घुसता हूँ
اور دارالعلوم دیوبند کے اندر ہو کر کے مدنی گیٹ پر جا کر نکلتا ہوں اور وہاں جا کر اپنی دکان پہ جاتا ہوں اور میرا مقصد رہتا ہے کہ اتنی دیر میں قرآن و حدیث پڑھنے والے طلبہ پر اپنی نظر ڈالتا ہوں. بس یہ میرے بھائیوں، آج آپ کی سڑکوں پر یہ ننھے منھے بچے جو بہترین کرتا پہن کر کے ٹوپی پہن کر کے چلتے ہیں، فرشتوں جیسے لگتے ہیں، جن کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے اور دل میں ایک جملہ کہہ دیجیے. ان بچوں کے لیے دعائیں جملہ، اے اللہ یہ جو بچہ جا رہا ہے ننھا بچہ منا، جس کو ابھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، مستقبل کا ہندوستان کیسا ہونے والا ہے اس کی خبر نہیں ہے. اے اللہ اس بچے کو مستقبل کا قائد بنائیے، مستقبل کا لیڈر بنائیے، دین کا رہبر بنائیے. یہ دعا اگر اس بچے کو دے دیجیے گا، کس کا بیٹا ہے نہیں معلوم، اس بچے کا کیا نام ہے نہیں معلوم، اس بچے کو اگر یہ دعا دے دیجیے گا تو فرشتے کہیں گے تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو، اور آپ کے فرشتے دعا دیں گے. لہٰذا اداروں سے محبت رکھیے، ادارے کی قدر کیجیے، طلبا سے محبت رکھیے، اس کی قدر کیجیے، قرآن کی عزت کیجیے، قرآن کی عظمت کیجیے. اور قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیے، سنیے، سمجھیے. اللہ عمل کی توفیق دے.